چینل ایٹر میڈانا کی طرف سے خوش آمدید. السلام علیکم. یہ ایک دم دو کی ویڈیو نمبر 20 ہے. پچھلی ویڈیو نمبر 19 میں ہم نے 16 سین مکمل کیے تھے. اب 17واں سین ہوگا. یہ ایپیسوڈ پہلا ایک دم دو کا پہلا ایپیسوڈ ہے. سین نمبر 17 ہے اور اس ایپیسوڈ میں انشاءاللہ یہ مکمل ہو جائے گا. فرسٹ ایک ایپیسوڈ اور ہوگا جو ہم اگلی ویڈیو سے شروع کریں گے. تو یہ سین نمبر 17 ہے. وقت وہ دن کا کالج کا پارک ہے. یہ جو پیچھے سین آ رہے ہیں کالج کے وہ سین چل رہے ہیں. اس سین میں جو کردار ہیں صابرہ، ثانیہ، راحیلہ، شنیلہ اور 4 لڑکیاں. راحیلہ اور شنیلہ جو ہے وہ ثانیہ کی اسکول کی دوست ہیں جو کالج میں بھی اس کے ساتھ ہیں. اب اسکرین پلے میں لکھے کہ صابرہ مبہوت بینچ کے پاس کھڑی ہے، نظریں سامنے اس جگہ پہ جہاں ثانیہ گئی ہے. اب صابرہ اسی سے جا رہی ہے. آگے کالج کا کوریڈور ہے. صابرہ ایک کوریڈور کے کونے پر آ کر رک کر ادھر ادھر دیکھ رہی ہے. ایک طرف سے ثانیہ آ رہی ہے. ثانیہ کو راحیلہ اور شنیلہ آواز دیتی ہے. راحیلہ کہہ رہے ثانیہ ثانیہ. شنیلہ بھی کہتی ہے ثانیہ ثانیہ. یہ اس کی دوست ہے ثانیہ کی. ثانیہ ایک دم پلٹتی اور پلٹتے ہوئے الٹی چل رہی ہے. نہیں آدمی پلٹتے ہوئے چل رہا ہوتا ہے تو الٹا چلنے لگتا ہے. آگے صابرہ دوسری طرف رخ کی کھڑی ہے. ثانیہ راحیلہ شنیلہ کو ہاتھ دے کر ہاتھ ہلاتی ہے اور ثانیہ کی پشت صابرہ کی پشت سے ٹکراتی ہے. اس کی پشت اس طرف ہے. وہ پشت کے بل پشت کی طرف سے الٹے قدم آ رہی ہے. تو دونوں کی پشت آپس میں یوں ٹکراتی ہیں. تو وہ ٹکراتے دونوں چوک کر پلٹتی ہیں اور ایک دوسرے کے سینے سے لگ جاتی ہیں. ایک دم سب پلٹتی ہیں تو اسی لڑکھڑاہٹ ہوتی ہے کہ ثانیہ جو صابرہ کے سینے سے لگ جاتی ہے. لیکن اس سینے سے لگنے میں وہ چہرہ نہیں دیکھ پاتی. لیکن دونوں میں ایک دوسرے کا چہرہ نہیں دیکھنا. اس نے دیکھا نہ اس نے. یہیں ان کے سینے لگتی ہی حمدیہ انداز ایک دم سے گونجے گی اللہ اللہ کر کے. اور پھر یہاں پہ وہ جو ایک مصرعہ شروع میں آیا تھا وہ یہ مصرعہ پورا کمپلیٹ ہو جائے گا. نا پورا شعر ہو جائے گا. وہ سے ہے کہ میرا راز بھی تو، ہم راز بھی تو، میری لے بھی تو، میرا ساز بھی تو، اللہ اللہ. دونوں ایک دوسرے کے سینے سے لگی ہوئی ہیں. دونوں پر بے خودی سی تاری ہے. دونوں کے ہوش حواس گم ہو چکے ہیں. ایک عجیب سی کیفیت جذباتی ہے. اتنے میں راحیلہ شنیلہ اور 2-3 لڑکیاں قریب آ جاتی ہے. وہ ان دونوں کو گھیر لیتی ہے. حمدیہ نظم مسلسل گونج رہی ہے. راحیلہ اور شنیلہ ثانیہ کے بازو پکڑ کر اپنی طرف کھینچتے ہوئے جا رہی ہے. بیچ میں ایک اور لڑکی آ جاتی ہے. اس کی وجہ سے صابرہ ثانیہ کی صورت نہیں دیکھ پاتی. یعنی سچویشن اس طرح بنی شکل نہیں دیکھ پاتی. صابرہ خاص طور پہ ثانیہ کو نہیں دیکھ پاتی. صابرہ ان لڑکیوں کے جھنجھٹ کو اپنے سے دور ہو، جھنجھٹ میں اپنے آپ کو جیسے وہ گھسیٹ کے لے جا رہی ہے وہ ان کے ساتھ جا رہی ہے. وہ دور ہو رہی ہے. وہ لیکن اس دور ہوتے ہوئے بھی ثانیہ پلٹ کر صابرہ کو دیکھتی ہے تو اسے صابرہ کی جھلک نمایاں نظر آتی ہے. مطلب ثانیہ صابرہ کو دیکھ لیتی ہے، دیکھ پاتی ہے ایک جھلک اس کی، لیکن صابرہ ثانیہ کو نہیں دیکھ پاتی. دونوں کی کیفیت میں تھوڑی سی بے خودی ہے. دونوں ایک دوسرے سے دور ہو رہی ہے اور حمدیہ نظم کا جو ہے وہ پہنچ رہی ہے. اور یہاں سین کٹ ہو گیا. سین نمبر 18. وقت دن کا ہے. صبح کالج کا یہ مقام ہے. ثنا، صابرہ، سجاد. یہ کنٹینیوٹی سین چل رہا ہے سارا. ثنا کالج کی عمارت سے باہر آ رہی ہے. سامنے پارک کے جہاں بینچ پر صابرہ یعنی وہ سچویشن کے بعد اب سین کٹ ہونے کے بعد کہ صابرہ دوبارہ اسی بینچ پہ رہ کر بیٹھ گئی ہے. ثنا صابرہ کے پاس آتی ہے اور صابرہ کو دیکھ کر بری طرح چونک جاتی ہے. صابرہ کی کھوئی ہوئی بے خودی کی کیفیت ہے. ثنا گھبرا کر صابرہ کو پکارتی ہے امی امی. صابرہ ثنا کو دیکھتی ہے. اسے دیکھ کر جسے پہچان نہیں رہی ہے. ثنا کے لہجے میں گھبراہٹ ہے. امی آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی. جب گھر میں طبیعت خراب ہوتی ہے نا وہ کنٹینیوٹی وہ ثنا ایسی کو لے رہی ہے. جبکہ وہ اس ثانیہ سے ٹکرانے کی صورت میں اس کی طبیعت تھوڑی سی وہ ہو گئی.
سربراہ بھی خالی خالی نظر ثنا کو دیکھ رہی ہے. ثنا جلدی سے بیگ سے اسکارف نقاب نکال کر پہنتی ہے اور کہتی ہے امی آپ یہیں بیٹھے، میں رکشہ روک کر آپ کو بلاتی ہوں. ثنا گیٹ کی طرف جا رہی ہے. صابرہ ثنا کو جاتے ہوئے دیکھ رہی ہے. یہاں یہ سین کٹ ہوتا ہے، سین نمبر 19 ہے. یہ سین ڈائریکٹ اب یہاں شروع کا. ثنا کالج کے گیٹ سے باہر آ کر رکشہ ڈھونڈ رہی ہے. آگے سجاد کار میں بیٹھا ہے. ثنا رکشے کو دیکھنے کے لیے آگے بڑھتی ہے. ثنا کار کی ڈگی کی طرف سے ہوتے ہوئے آ رہی ہے کہ اچانک سجاد کچھ سوچتے ہوئے کار کا دروازہ کھول کر اترنا چاہتا ہے. دروازے کے کھلتے ہی وہ دروازہ کھلتا ہے. ثنا آتی ہے اور وہ دروازے سے ٹکرا جاتی ہے. وہ گرنے لگی. اتنی دیر میں سجاد تیزی سے باہر آ کے ثنا کو کے دونوں ہاتھ کو پکڑ کر اسے گرنے سے بچا لیتا ہے. سجاد ثنا کے دونوں ہاتھوں سے گرنے سے بچا رہا ہے. سجاد کے ہاتھوں میں ثنا کے ہاتھ، یعنی دونوں ہاتھوں میں سجاد کے دونوں ہاتھوں میں ثنا کے دونوں ہاتھ ہیں. ان دونوں کی بھی کیفیت میں تبدیلی شروع ہو جاتی اور یہ حمدیہ نظم کے الفاظ گونجیں گے. اللہ اللہ. اور یہ شعر یہاں ریپیٹ ہوگا. میرا راز بھی تو، میرا ساز بھی تو، میری لے بھی تو، یہ میرا راز بھی تو، ہم راز بھی تو، میری لے بھی تو، میرا ساز بھی تو. یہ وہی شعر ہے جو وہاں آیا تھا صابرہ اور ثانیہ کے ٹکراؤ پہ. یہ شعر ثنا اور سجاد کے ٹکراؤ پہ آئے گا. اور ثنا سجاد کو اور سجاد ثنا کو دیکھ رہے. دونوں کی حالت گمسم سی بے خود کی کیفیت ہے. حمدیہ نظم کو دے رہی ہے اللہ اللہ. اور سجاد کے دونوں ہاتھوں میں ثنا کے دونوں ہاتھ ہیں. منظر یہیں پہ ساکت ہو جائے گا اور حمدیہ نظم گونجتی رہے گی. تو آپ کا یہاں یہ پہلا ایپیسوڈ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. یہ تو اگلے ویڈیو میں ہم اس ایپیسوڈ نمبر 2 کو آپ کے سامنے میں پیش کروں گا. یہ جو جذباتی کیفیت ہے اس کے بارے میں تھوڑا میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ہمارے فلموں میں یہ سین دکھائے جاتے ہیں. پرانی فلموں میں وہ گانا چلتا ہوتا ہے، اس میں پورا وہ دکھایا جاتا ہے ماں کی جذباتی کیفیت، باپ کی، اولاد کی. وہ پھر گانے میں ملتے بھی ہیں. وہ ایک فلمی انداز، یعنی اسے ہم کہیں گے فلمی انداز. حقیقت کی دنیا میں یہ چیزیں بہت کم ہوتی ہیں کہ انسان اتنی جذباتی کیفیت کا شکار ہو کہ وہ بے خودی کا شکار ہو جائے، اپنے ہوش حواس اس کے کام نہ کریں. تو ایسا ہمارے یہاں نہیں ہوتا. مطلب عموماً محبت ہوتی ہے، اولاد کی محبت ہوتی ہے، اس میں ہوتی ہے. لیکن کچھ جذباتی لوگ ہوتے ہیں ان کی کیفیت تھوڑی سی بے خودی کی بھی ہو جاتی ہے، مگر عموماً بہت کم لوگوں میں سے ہوتے ہیں. لوگ بڑے اچھے کنٹرول کرنے والے اور حوصلہ مند لوگ ہوتے ہیں جو ان چیزوں کو قابو میں کر لیتے ہیں. لیکن فلمی انداز میں دکھانے کے لیے اور اس چیز کی جذبات کی عکاسی کو منظر کشی کرنے کے لیے ان چیزوں کا سہارا لیا جاتا ہے. یعنی ایک نظم کا میں نے سہارا لیا، پھر وہ اداکاری اس میں دکھائی اور ان کو بے خودی کی کیفیت دکھائی. تو اندر کی جو بے چینی اور بے خودی ہے وہ کیفیت ہے، وہ اندر کی کیفیت کو باہر لانے کے لیے ایک انداز میں یہ فلمی سچویشن کہلاتی ہے، اس کو پیش کیا جاتا ہے. تو وہ میں نے ایک اس میں پیش کیا تھا. اسی ایک سیریل میں نے یہ چیزیں ڈالی ہیں. باقی سیریل میں جو نارملی جس طرح ہم کام کرنا وہ کیا ہے. کبھی کبھار میرا دل چاہتا تھوڑا فلمی چیزیں بھی لکھی ہیں، تو میں نے اس کو فلمی انداز میں تھوڑا سا لکھا ہے. کہانی بھی تھوڑی فلمی انداز کی ہے. کہانی آپ نے پوری اگر میری ساری ویڈیو دیکھی ہے تو آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ تھوڑی فلمی انداز کی کہانی ہے. اس کو فلمی انداز سے ہی میں نے اس کو لکھا بھی ہے. تو اس میں آگے بھی آپ کو یہ فلمی انداز نظر آئے گا. تو آپ کے گوش گزاری کرنے کے مقصد یہ ہے کہ وہ جذباتی کیفیت کو واضح کرنے کے لیے، اس کو اسکرین پہ دکھانے کے لیے یہ چیزیں ساری میں نے اس کے سامنے رکھی ہیں. تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں 21 نمبر ویڈیو میں آپ کے سامنے اس کا ایپیسوڈ نمبر 2 شروع کروں گا.
تو وہ بھی میرے خیال میں 6-8 ویڈیو میں وہ مکمل ہو جائے گا. تو پھر اس کے بعد ایک نئی چیز شروع کریں گے. تو اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں. ویڈیو اچھی لگے اسے لائک کریں اور اس چینل کو شوبز سے متعلق جو افراد ہیں ان تک ضرور پہنچیں تاکہ وہ لوگ بھی اس سے استفادہ حاصل کر سکیں. تو آپ سے انشاءاللہ میرے سے اگر رابطہ کرنا ہو تو ڈسکرائب کے اندر میرے تمام کانٹیکٹ اور رابطے کی چیزیں موجود ہیں. آپ اس سے مجھے رابطہ کر سکتے ہیں. اس ویڈیو کے کمنٹس باکس سے بھی آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ و ناصر.